سیلاب زدہ لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اور جو سیلابی علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ایک اویئرنیس کمپین کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے حالات ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو ڈائریکٹر نازیہ جبین ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم نازیہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ امجد؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ نازیہ صاحبہ، ہم آپ کو پروگرام رابطہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ریڈیو پاکستان کے FM 93 اور میڈیم ویو 630 کلو میٹر ہرٹز پہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے سننے والوں کو اس وقت یہ بتائیے کہ جو سیلابی اس وقت صورت حال ہے کیا پورے پنجاب کی، اگر ہم بات کرتے ہیں، اور دریائے ستلج کی اگر بات کریں تو؟ جی بہت شکریہ امجد صاحب۔ اگر ہم دریائے ستلج کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ابھی جو سلیمان کی کے مقام پر جو ہے میڈیم فلڈ ہے، اور آگے اسلام کے مقام پر بھی میڈیم سے، لیکن اس میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، لیکن چونکہ بارشوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بارشیں مزید ہوتی ہیں تو اس سے تھوڑی صورتحال چینج ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ دوسری انڈیا کی طرف جو ڈیم ہے، پونگ ڈیم اور پاکرا ڈیم، وہ بھی تقریباً فلڈ ہے۔ اگر انڈیا کی سائڈ پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ بھی یہاں پہ آئے گا، کیونکہ اگر ان کے ڈیمز آلریڈی فل ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی پھر ریلیز کریں گے اور پاکستان کی طرف اس کے آنے کا خدشہ ہے۔ لیکن ابھی تک تو صورتحال جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، انڈین سائڈ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ہمارے علاقے ہیں یہاں پہ بہاول نگر، قصور، اوکاڑا، پاک پتن، وہاڑی، لودھرا اور بہاول پور، ان علاقوں میں ابھی صورتحال سیلاب کی چل رہی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ ریلیف ایکٹیویٹیز کی، کہ اس میں بیسیکلی جو PDMA کا رول ہے دیٹ از کوآرڈینیشن کا رول ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس میٹ کی طرف سے، FFD کی طرف سے، اریگیشن اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو انفارمیشن آتی ہے اس کی بیسس پہ ہم ضلع انتظامیہ کو اور 1122 ریسکیو 1122 اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو انفارمیشن اور الرٹ ایشو کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ سیلاب کی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہ اپنا انتظامات مکمل رکھیں۔ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان ہدایات کی روشنی میں وہاں پہ اپنے ریلیف کیمپس کو قائم کرتی ہے، جس میں میڈیکل کی فیسلٹیز بھی قائم ہے۔ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اور ریلیف کیمپس تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مال مویشی جو ہے ان کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچایا جاتا ہے، اور ان کو کھانا اور جانوروں کو چارہ وغیرہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو PDMA ہے ہمارا، تو اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈائریکٹ سہولیات پہنچاتا ہے؟ PDMA یہ کہ بیسیکلی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو بجٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں جیسے لائف جیکٹس ہیں، رنگز ہیں، روپس ہیں، اس کے علاوہ OBMs ہیں، بوٹس ہیں، لائف جیکٹس، سیونگ جیکٹس ہیں، یہ سارا جو سامان ہے، اور ٹینٹس وغیرہ جس سے ٹینٹ سٹی یا ریلیف کیمپس وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں، وہ PDMA ہی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیزیں ہم وہاں پہ ان کو ٹائملی پرووائڈ کرتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق، اور وہاں پہ وہ پھر جیسے اگر انہوں نے ریلیف کیمپ قائم کرنا ہے یا ٹینٹ سٹی جہاں پہ لوگ ظاہر بات ہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے جو ڈسپلیس ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے، میڈیکل کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے، اور باقی ساری جو بیسک نیڈز ہیں ان کی پوری کی جاتی ہے وہاں پہ۔ تو جی بولیے۔ ہاں، تو اگر میں آپ کو اس کے اگر ڈسٹرکٹ وائز اگر آپ اس کی جاننا چاہیں، اور کمیونٹی بھی میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے۔ جی بالکل، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب تک جو ہے ہم کس کس ضلع میں لوگوں کی سہولیات کے لیے کام کر چکے ہیں؟ ابھی تک ہم نے بہاول نگر میں کیا ہے، قصور میں، اوکاڑا میں، پاک پتن میں، لودھرا میں، وہاڑی اور بہاول پور میں۔ جو وہاں پہ ہم نے بہاول نگر میں 23 بوٹس ہیں جو ہم نے فراہم کی ہیں، ان کو 23 OBMs ہیں، ایمبولینس ہے، اور 80 جو ہے وہاں پہ ریسکیورز جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ لائف جیکٹس بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں 309 بہاول نگر میں۔ قصور کے مقام پر جو ابھی جہاں پہ ہائی فلڈ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ہم نے جو بوٹس ہیں وہ 69 ہیں، OBM 69، اور ریسکیورز جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ 240 ہیں، اور اس کے علاوہ 6688 جو ہم نے لائف جیکٹس ان کو فراہم کی ہیں۔
اس کے علاوہ پاک پتن، لودھرا، وہاڑی، بھاولپور میں بھی وہاں پہ میڈیم درجے کا سیلاب ہے. تو وہاں پہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ان کے جو ریسکیورز ہمارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ 113 جو ہے لودھرا میں، وہاڑی میں 105 اور بہاولپور میں 200. اسی طرح وہاں پہ ہم نے جو لائف جیکٹس ان کو فراہم کیے وہ 500 ہے، 240 اور بہاولپور میں 167 ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو ہم نے وہاں پہ پرسنس کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کی ہے. اگر دیکھا جائے پچھلے میں آپ کو 17 اگست سے 23 اگست تک، یعنی یہ جو ابھی لیٹسٹ بیل آیا ہے سیلاب کا، اس میں جو صورتحال اس میں بہاول نگر میں ہم نے 904 لوگوں کو، قصور میں 11,480 لوگوں کو، پاک پتن میں 3,136، لودھرا میں 850، وہاڑی میں 1,678 اور بہاولپور میں 323، یعنی ٹوٹل 18,371 لوگوں کو ہم ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے پانی میں، اس میں بہاول نگر میں 2892 ہے، قصور میں سب سے زیادہ ہے 33,414، پاک پتن میں 16,590، لودھرا میں 3348، بہاولپور میں 314 اور اس طرح کل ملا کے یہ بنتے ہیں 56,560. تو اس کے علاوہ جو لوگوں کو کھانا فراہم کیا گیا ان تمام علاقوں میں، ان میں 58,700 تقریباً لوگ ہیں جن کو ہم نے کوکڈ فوڈ یعنی ہم فراہم کر رہے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اور جی آپ بتائیے. جو اینیملز ہم نے ٹرانسپورٹ کیے ہیں ان میں ٹوٹل ہیں 16,000 تقریباً اینیملز ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے. تو اسی طرح فوڈ ہیمپرز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے انتظامیہ کو، تو پھر ہم ان کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. یہ تو صورتحال ہوگی دریا ستلج کی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت دریا جہلم اور چناب کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کیا صورتحال ہے، اس کی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ اچھا، اس میں آپ منگلا اور تربیلا جو ڈیم ہے تقریباً 90+ پہ جا رہے ہیں، یعنی فلڈ ہے ابھی تک. لیکن آئندہ ابھی تک وہاں پہ صورتحال جو کنٹرولڈ ہے، نارمل ہے. لیکن اگر بارشوں کی صورت میں بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو پانی ریلیز کیا جائے گا اس کی وجہ سے تھوڑی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے سیلاب کی. ادروائز اگر کرنٹ دیکھا جائے تو نارمل ہے سچویشن وہاں پہ. اچھا، یہ تو ساری صورتحال ہوگی. اچھا، لاسٹ ایئر کا میں اگر تجربہ دیکھتا ہوں تو ہمارے کچھ لوگ ایسے، کچھ آرگنائزیشنز تھیں، کچھ مخیر حضرات تھے جو اپنے طور پر سارا فنڈنگ وغیرہ لوگوں سے اکٹھی کرتے رہے اور والنٹیری وہ جاتے تھے وہاں پہ، خود جا کے دے آتے تھے، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ گورنمنٹ اگر کوئی فوڈ آئٹم یا کوئی بھی جو امدادی سرگرمیاں وہ کر چکی ہے تو دوبارہ بھی وہ لوگ بھی وہیں چلے جاتے تھے. کوئی میکنزم نہیں تھا اس دور میں. تو اب کیا یہ بنایا گیا ہے کہ جو لوگ اگر امداد کرنا چاہتے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں تو وہ خود ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے تھرو جائیں گے یا ضلعی انتظامیہ کے تھرو؟ جی بالکل. جو بھی اس طرح والنٹیئرز آتے ہیں یا NGOز وغیرہ بھی مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں، وہ پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی یعنی مل کے وہ، کیونکہ اس میں مل کے کام کرتے ہیں وہاں پہ. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو PDMA ہے اس کے پاس جو فنڈز ہیں وہ حکومت کی طرف سے مکمل فراہم کر دیے گئے ہیں. جی بالکل. وہ ٹائملی ہم نے لاسٹ منتھ میں CCDM کی میٹنگ کی تھی. اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی ہے ہماری جس کو منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں. تو اس میں پھر ریکوائرڈ جو فنڈز تھے ضلعوں کو وہ ہم نے ان کو اس وقت یعنی شفٹ کر دیے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کو ابھی بھی ضرورت پڑ رہی ہے فنڈز کی تو وہ ہم ٹائملی ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو فراہم کر رہے ہیں، فنڈز بھی اور چیزیں جو بھی ریکوائرڈ ہیں ان کو. ناظرین صاحب کا میں اگر دور دیکھتا ہوں تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بہت سارے جو سیلاب زدگان تھے ان تک چیزیں نہیں پہنچی گئی تھی. تو کوئی ایسا میکنزم بھی ہے جس سے آپ جب ضلعی انتظامیہ کو دیتے ہیں اور آپ چیک کر سکیں کہ کیا واقعی ان لوگوں تک چیزیں اشیاء خوردونوش پہنچ گئی ہیں کہ نہیں پہنچی؟
جی اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے خود ڈائریکٹلی اس میں کام کر رہی ہے، اور اس میں ڈی جی پی ڈی ایم میں بھی اس کو خود جا کے جگہ پہ بن کے وہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ رہے اور مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو بھی ضروریات ہیں ان کی وہ پوری ہو رہی ہیں اور سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، تاکہ میرے خیال میں ابھی فی الحال ایسی کوئی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس چیزوں کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ آپ ریڈیو پاکستان کے تھرو ہمارے سننے والوں کو کوئی گائیڈ لائنز ہوں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں یا جہاں پہ جیسے بہاولپور بھاول نگر کے علاقے ہیں، آج ریلا بڑا ایک خطرناک گزرنا ہے وہاں سے بہاولپور سے، تو کوئی ہدایات جو آپ کی طرف سے جاری کی گئی ہوں تاکہ لوگ اس کو بالکل اس میں ہماری طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جو بھی علاقے اس کے ذات میں آ رہے ہیں سیلاب میں، ان کے ڈفرینٹ طریقوں سے ان پہ ہم کیمپین چلا رہے ہیں اویئرنیس کی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے میں انتظامیہ کی مدد کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، تو انتظامیہ کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تو انتظامیہ بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو کنونس کرتی ہے، لیکن لوگوں کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ آئی تھنک کہ ان کو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ خطرے میں ہے تو اپنا گھر خالی کر دے، تو ان کو انتظامیہ کے ساتھ آ کے ان کی بھی ذمہ داری پوری کرنے میں اور ڈیوٹی سر انجام دینے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک اپنی ان کی میرے خیال میں جان کو قیمتی سمجھنا چاہیے اپنی کو، اور انتظامیہ کی بات مانتے ہوئے جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ نازیہ صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام رابطہ میں ہمارے سننے والوں کو بتایا، پروگرام میں تشریف لانے کا اور اظہار خیال کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک